میرے عزیزو، جو شکر گزاری ہے یہ بہت بڑا ہتھیار ہے، یہ ایک ویپن ہے ابلیس اور تاریکی کی قوتوں کے خلاف۔ جب ہم شکر گزاری کرتے ہیں تو ہم خدا کو مبارک کہتے ہیں، اس کو اپنی زندگیوں میں سر بلند کرتے ہیں، اس کے وعدوں کو ہم اپنی زندگیوں میں اولیت اور اہمیت دیتے ہیں۔ اور پھر جب ہم شکر گزاری کرتے ہیں تو ہمارے ایمان کو بھی تقویت ملتی رہتی ہے، ہم بھی ایمان میں زوراور ہوتے رہتے ہیں۔ اور پھر جو ہماری آنکھیں ہیں نہ وہ لہروں پہ لگتی ہیں، نہ وہ بیماریوں پہ لگتی ہیں، نہ وہ مایوسیوں پہ لگتی ہیں، نہ وہ نیگیٹیو رپورٹس پہ لگتی ہیں، بلکہ جو خدا اور اس کے وعدے ہیں انہیں پہ لگی رکھتی ہیں۔ اور پھر ہمارا ایمان جو ہے اس میں مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جاتا ہے۔ اور میرے عزیزو، شکر گزاری جو ہے یہ ایک ویپن ہے، ایک ہتھیار ہے۔ اور جب ہم اس کو بولتے ہیں تو ایک تو خدا ان کے نام کو جلال ملتا ہے، ابلیس جو ہے وہ شرمندہ ہوتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ خدا پاک روح یسوع کے نام سے ہم تیرے پاس آتے ہیں، تیرا مسا، تیرا زور، تیری قوت چاہتا ہوں۔ تیرا مسا تیرے لوگوں پر آئے، تیرا مسا مجھ پر آئے، لفظوں کی ترتیب بخش دے۔ آج جو کچھ تو اپنے لوگوں سے کہنا چاہتا ہے خدا پاک روح بیان کر، اور اپنے لوگوں کو ایک ایمان کے نئے لیول پہ لے چل، جہاں پہ ان کی زندگیوں سے تیرے نام کو جلال ملتا رہے، یسوع کے نام میں آمین آمین۔ اس سے پہلے کہ ہم جو ہمارا خاص حوالہ ہے اس پہ غور کریں، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو ہم پڑھیں گے، پھر اس کے بعد چند ایک اور حوالہ جات ہم دیکھیں گے۔ اور یہاں پہ ہم پڑھتے ہیں رومیوں کا خط، اس کا 4 باب، اور اس کی ہم پڑھتے ہیں 17 آیت سے۔ یہاں پہ لکھا ہے، چنانچہ لکھا ہے کہ میں نے تجھے بہت سی قوموں کا باپ بنایا، اس خدا کے سامنے جس پر وہ ایمان لایا، اور جو مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور جو چیزیں نہیں ہیں ان کو اس طرح بلا لیتا ہے کہ گویا وہ ہیں۔ وہ نا امیدی کی حالت میں امید کے ساتھ ایمان لایا، تاکہ اس قول کے مطابق کہ تیری نسل ایسی ہی ہوگی وہ بہت سی قوموں کا باپ ہو۔ اور وہ جو تقریباً 100 برس کا تھا، باوجود اپنے مردہ سے بدن اور سارا کے رحم کی مردگی پر لحاظ کرنے کے ایمان میں ضعیف نہ ہوا، اور نہ بے ایمان ہو کر خدا کے وعدہ میں شک کیا، بلکہ ایمان میں مضبوط ہو کر خدا کی تمجید کی۔ سب میرے پیچھے بولیں، بلکہ ایمان میں مضبوط ہو کر خدا کی تمجید کی، اور اس کو کامل اعتقاد ہوا کہ جو کچھ اس نے وعدہ کیا ہے وہ اسے پورا کرنے پر بھی قادر ہے۔ آمین۔ میرے عزیزو، جو خاص بات میں کہنا چاہتا ہوں، آپ نے ان حوالہ جات کو پڑھا ہے، ہم دیکھتے ہیں نہمیہ کی کتاب میں، اور اس کی جو اس کا 12واں باب ہے، وہاں پہ 40 آیت میں لکھا ہے، جب دیوار جو تھی وہ مکمل ہو گئی، یروشلم کی شہر پناہ جو تھی، جب وہ مکمل ہو گئی اور اس کی تقدیس کی گئی، اور اس وقت یہ 40 آیت میں لکھا ہے، سو شکر گزاری کرنے والوں کے دونوں غول اور میں اور میرے ساتھ آدھے حاکم خدا کے گھر میں کھڑے ہو گئے۔ اب جو ایک غول تھا اس کو عزرا لیڈ کر رہا تھا، اور دوسرے کو نہمیہ۔ اب جو دیوار تھی وہ مکمل ہو گئی تھی، اس کی جو تکمیل ہو گئی تھی پوری۔ اور پھر ہم آگے پڑھتے ہیں اس 43 آیت میں، اور اس دن انہوں نے بہت سی قربانیاں چڑھائیں، خوشی کی، کیونکہ خدا نے ایسی خوشی ان کو بخشی کہ وہ نہایت شادمان ہوئے۔ عورتوں اور بچوں نے بھی خوشی منائی،
سو یروشلم کی خوشی کی آواز دور تک سنائی دیتی تھی. کب؟ جب شہر پناہ مکمل ہو گئی. جب اس شہر کی یروشلم کی جو دیوار تھی جب مکمل ہو گئی تو انہوں نے بڑی خوشی کی, بڑی شادمانی کی. اس کے علاوہ ایک اور ہم حوالہ دیکھتے ہیں, یہ ہے آستر کی کتاب اور اس کا 9واں باب, اور اگر آپ 15 آیت سے اس کو پڑھیں تو یہ وہ وقت تھا کہ جب جو یہودیوں کا دشمن تھا اس نے ایسی چال چلی کہ ان کو تباہ برباد کرے, پوری قوم کو. تو یہاں پہ یہودیوں نے, خدا نے آستر کو استعمال کیا اور پھر اس نے روزہ رکھا. اور یہاں پہ ہم پڑھتے ہیں 15 آیت سے ہے, لیکن میں 22 آیت پڑھوں گا, بلکہ 20 آیت سے. یہاں پہ لکھا ہے, اور مردکی نے یہ سب حوال لکھ کر ان یہودیوں کو جو اکسویرس بادشاہ کے صوبوں میں کیا نزدیک کیا دور رہتے تھے خط بھیجے, تاکہ ان کو تاکید کرے اور مہینے کی 14ویں تاریخ کو اور اس کی 15ویں تاریخ کو سال بسال ایسے دنوں کی طرح مانے جن میں یہودیوں کو اپنے دشمنوں سے چین ملا, اور وہ مہینے ان کے لیے غم سے شادمانی میں اور ماتم سے خوشی کے دن میں مبدل ہوا, اس لیے کہ وہ ان کو ضیافت اور خوشی اور آپس میں تحفے بھیجنے اور غریبوں کو خراج دینے کے دن ٹھہرائیں. اور پھر 28 آیت میں ہم پڑھتے ہیں, اور یہ دن پشت در پشت ہر خاندان اور صوبہ اور شہر میں یاد رکھے اور مانے جائیں, اور پوریم کے دن یہودیوں میں کبھی موقوف نہ ہوں گے, نہ ان کی یادگار ان کی نسل سے جاتی رہے گی. اب یہ وہ دن تھا جب یہ جو یہودیوں کا دشمن تھا پوری قوم کو تباہ برباد کرنا چاہتا تھا, اور اس دن خدا نے آستر کو استعمال کیا اور بادشاہ نے خط لکھے, اور پھر جو یہودی تھے دشمنوں کے مقابلہ میں وہ بھی ڈٹ گئے اور انہوں نے اپنے دشمنوں کو مارا. اور ہم نے یہاں پہ پڑھا کہ ان کو بڑا چین ملا, اور ان کا جو یہ غم کا دن تھا شادمانی میں, اور یہ جو ماتم کا دن تھا خوشی میں تبدیل ہو گیا. اب غور سے سنیں, جب بھی کرسمس آتا ہے یا ایسٹر آتا ہے, ریزوریکشن ڈے آتا ہے, تو ہم بڑی خوشی مناتے ہیں, ہم اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, ہم تحفے دیتے ہیں, اور ہم اچھے کپڑے پہنتے ہیں, عبادت میں آتے ہیں, خدا کے گھر میں جاتے ہیں, کلام سنتے ہیں, اور یہ سب کچھ بڑا ضروری ہے. لیکن میرے عزیزو, ان دنوں کی جو اہمیت ہے, جو ان کا جو خاص بات ہے, جس کے لیے سے یسوع مسیح نے ہمارے لیے جان دی, دکھ سہے اور پھر وہ جی اٹھا, ہم نے اس کی حقیقت کو جاننا ہے. جب ہم جان جائیں گے تو ہماری جو زندگیاں ہیں وہ ایک بھرپور خداوند کے جلال والی, اور ہماری زندگیوں سے اس کا جلال اس قدر ظاہر ہوگا کہ اس کی بادشاہت کو وسعت ملے گی, روحیں جیتی جائیں گی, ہماری زندگیوں میں معجزات ہوں گے, اور خداوند کے نام کو جلال ملے گا. کلیسیا جو ہے اس کی بڑھوتی ہوگی, اس کی بادشاہت کو وسعت ملے گی. اب یہاں پہ یہ مقرر کر دیا گیا کہ ہر سال انہوں نے اس دن کو منانا ہے, کیونکہ ان کو رہائی ملی تھی, دشمن کو شکست ملی تھی, ان کو چین ملا تھا. اسی طرح میرے عزیزو, یسوع مسیح نے, ہم خدا کے پاک کلام میں پڑھتے ہیں کہ خدا کا بیٹا اس لیے ظاہر ہوا کہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے. اس نے صلیب پر ابلیس کے کاموں کو تباہ برباد کر دیا, اور جب وہ جی اٹھا تو اس نے ہم کو راست باز ٹھہرایا, اور اس نے پھر ہم کو یہ ایک زندہ امید بخشی کہ نہ صرف ہم خود اس کے لیے جئیں بلکہ دوسروں کو بھی اس کے پاس لانے کا وسیلہ بنے. اب یہ جو
दिन था मुकर्रर कर दिया गया। इसी तरह मेरे अजीजों, हमने ये जो रेजरेक्शन डे है इसको जानना है। वहां पे लिखा है इफ्सियों के खत में कि तुम को भी उसने जिंदा किया जो अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे। और फिर हम 5वीं और 6ठी आयत में पढ़ते हैं कि उसने तुमको भी जिंदा किया जो अपने कसूरों के सबब से मुर्दा थे। यीशु मसीह के साथ उसने हमको जिंदा किया, फिर यीशु मसीह के साथ उसने हमको जिलाया और आसमानी मकामों पे बिठाया है। अब ये जो कलाम की बातें सुनते हैं, कई दफ़ा हमको ये कहानी सी मालूम होती है। यूँ लगता है कि जैसे हमारी ज़िंदगियों में इसकी हकीकत को और इसकी जो एक रियलिटी है वो हमको नज़र नहीं आती। कई दफ़ा हम इसको सुनने की हद तक रखते हैं, हम चर्च में आते हैं, कलाम सुनते हैं, लेकिन मेरे अजीज़ों जब हम इस पे गौर करेंगे तो हम अपने आप को जानेंगे कि हम यीशु मसीह में क्या हैं, हम क्या कर सकते हैं, और जो कुछ उसने हमको वादे बख्शे हैं उनकी बदौलत हम इस ज़मीन पर यीशु के साथ हुक्मरानी कर सकते हैं। अब ये जो हवाला हमने पढ़ा रोमियो के ख़त में, यहाँ पे अब्राहम के साथ वादा किया गया। अब उसके औलाद नहीं थी, तकरीबन 100 वर्ष का हो गया था, लेकिन वो 75 वर्ष का था जब उससे वादा किया गया कि मैं तुझे बरकत दूंगा और तेरी औलाद जो है वो आसमान के तारों और समुंदर के किनारे की रेत की मानद होगी। यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि तू बहुत सी, खुदा कहता है कि मैंने तुझे बहुत सी कौमों का बाप बनाया है। अब इसी तरह बेशुमार वादे हैं खुदा के पाक कलाम में, हमारे लिए वादे किए गए हैं। अब वो क्या बात है कि ये वादे जो हैं हमारी जिंदगियों में रूनुमा नहीं होते। और यहाँ पे हम देखते हैं 18वीं आयत में कि वो ना उम्मीदी की हालत में उम्मीद के साथ ईमान लाया। अब उसको कोई उम्मीद नहीं थी, मेडिकली उसको और सारा को औलाद की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन वो फिर भी उसने उम्मीद रखी क्योंकि खुदा ने उसके साथ कलाम किया था। मेरे अजीजों, जब हालात हमारी ज़िंदगियों में ऐसे आते हैं तो हम भूल जाते हैं खुदा के बारे में भी कि खुदा क्या है। हम भूल जाते हैं कि वो खुदा कादर है। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं ये गालबन 21 आयत में कि उसको कामिल इत्काद हुआ कि जिसने वादा किया है उसको पूरा करने पर भी वो कादर है, वो ऑल माइटी है। जो उसने वादा किया है उसको पूरा करने पर भी कादर है। फिर हम इब्रानियों के खत में पढ़ते हैं कि जिसने वादा किया है वो सच्चा है। एक तो वो कादर है, दूसरा वो सच्चा है। और मेरे अजीजों, जो खास बात है वो ये है कि जिसने हमसे मोहब्बत की है उसकी मोहब्बत की इंतहा हम सलीब पर देखते हैं। जब उसने बेटे ही का दरेग ना किया तो उसके साथ बाकी चीजें हमको क्यों करना देगा। एक तो वो वादों में सच्चा है, दूसरा वो ऑल माइटी है, वो सब कुछ कर सकता है, तीसरा उसकी जो मोहब्बत की इंतहा है इतनी है कि उसने ना सिर्फ हमसे मोहब्बत की बल्कि हमको बचाने के लिए जान दे दी। हालेलुया। तो जिसने जान दे दी, मोहब्बत की, जो कादर मुतलिक है, जो सब कुछ कर सकता है और जो अपने वादों में सच्चा है, और जिसने कहा कि आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें ना टलेंगी, जो कहता है कि मेरा कलाम रूह और जिंदगी है। तो मेरे अजीजों, जब हम खुदा को जानते हैं कि जिसने वादा किया है वो कादर मुतलिक है। कई दफ़ा हालात, मुश्किलात, बीमारियां इस कदर होती हैं, उनकी शिद्दत, उनका जोर होता है कि हमारी जो आंखें हैं वो खुदा से, उसके कलाम से, वादों से ओझल हो जाती हैं। बिल्कुल पतरस की तरह वो पानियों पर चल रहा था
جب تک یسوع کو دیکھتا رہا پانیوں پر چلتا رہا، لیکن جب اس کی آنکھیں ان لہروں پہ لگیں تو اس نے ڈوبنا شروع کیا۔ اسی طرح میرے عزیزو، کلام میں ہمیں کہا گیا ہے کہ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو، تو جب ہم اس کو تکتے رہیں گے ہمارے ایمان کو تقویت ملتی رہے گی۔ ہاللیلویا۔ تو ہم نے یسوع مسیح کو، اس کے کلام کو تکتے رہنا ہے۔ جب وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوگا تو میرے عزیزو، ہمارا جو ایمان ہے اس کو بھی تقویت ملتی رہے گی۔ اور یہاں پہ جو ابراہیم تھا، لکھا ہے کہ نا امیدی کی حالت میں امید کے ساتھ ایمان لایا، کیونکہ اس کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ تو بہت سی قوموں کا باپ ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ جو تقریباً 100 برس کا تھا، وہ اگرچہ 100 برس کا تھا، اس نے اپنے بدن کو نہیں دیکھا، سارا کو نہیں دیکھا، بلکہ اس نے خدا کے کلام کو دیکھا۔ اور پھر ہم پڑھتے ہیں کہ وہ بے ایمان ہو کر خدا کے وعدہ میں شک کیا، بلکہ ایمان میں مضبوط ہو کر خدا کی تمجید کی، خدا کی شکر گزاری کی۔ اب ایک ترجمہ ہے، یہ جو تمجید کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، کہ اس میں اس نے خدا کی شکر گزاری کی اور خدا کی تعریف کی۔ میرے عزیزو، جو شکر گزاری ہے یہ بہت بڑا ہتھیار ہے، یہ ایک ویپن ہے ابلیس اور تاریکی کی قوتوں کے خلاف۔ جب ہم شکر گزاری کرتے ہیں تو ہم خدا کو مبارک کہتے ہیں، اس کو اپنی زندگیوں میں سر بلند کرتے ہیں، اس کے وعدوں کو ہم اپنی زندگیوں میں اولیت اور اہمیت دیتے ہیں۔ اور پھر جب ہم شکر گزاری کرتے ہیں تو ہمارے ایمان کو بھی تقویت ملتی رہتی ہے، ہم بھی ایمان میں زوراور ہوتے رہتے ہیں۔ اور پھر جو ہماری آنکھیں ہیں، نہ وہ لہروں پہ لگتی ہیں، نہ وہ بیماریوں پہ لگتی ہیں، نہ وہ مایوسیوں پہ لگتی ہیں، نہ وہ نیگیٹیو رپورٹس پہ لگتی ہیں، بلکہ جو خدا اور اس کے وعدے ہیں انہی پہ لگی رکھتی ہیں۔ اور پھر ہمارا ایمان جو ہے اس میں مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جاتا ہے۔ اور میرے عزیزو، شکر گزاری جو ہے یہ ایک ویپن ہے، ایک ہتھیار ہے۔ اور جب ہم اس کو بولتے ہیں تو ایک تو خداوند کے نام کو جلال ملتا ہے، ابلیس جو ہے وہ شرمندہ ہوتا ہے، دوسرا ہمارے ایمان کو تقویت ملتی ہے۔ تو ایک تو لکھا ہے کہ اس کو کامل اعتقاد ہوا کہ جو کچھ خدا نے وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرنے پر بھی قادر ہے۔ پھر ہم عبرانیوں کے خط میں پڑھتے ہیں کہ جس نے وعدہ کیا وہ سچا ہے، پھر جس نے ہم سے وعدہ کیا ہے اس نے ہم سے محبت کی ہے اور اپنی جان دے دی ہے۔ اگر یہ تینوں باتوں پر ہم غور کریں، ہمارا ایمان کبھی کمزور نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں دانیل کی زندگی کے تعلق سے، جب اس کو کہا گیا کہ کسی معبود کے آگے دعا نہیں کرنی، تو دانیل نے کیا کیا؟ اس نے یہ نہیں کہا کہ اچھا میں اپنے دل میں دعا کر لیتا۔ اس نے لکھا ہے کہ یروشلم کی طرف اپنی کوٹھڑی میں گیا، اور وہ کوٹھڑی جس کا دریچہ یروشلم کی طرف کھلا تھا، اس نے اس کو کھولا اور دعا کرنے لگا حسب معمول۔ وہ دن میں 3 دفعہ دعا کرتا تھا، اور جو سزا تھی اس کو بتایا گیا تھا کہ جو اس بادشاہ کے علاوہ کسی اور معبود کے سامنے دعا کرے گا تو اس کو شیروں کی مان میں ڈالا جائے گا۔ اب جو دانیل تھا، اس نے اس کوٹھڑی میں اس نے دعا کی اور شکر گزاری کی، اس نے اس کوٹھڑی ہی میں شیروں کے منہ بند کر دیے۔ ہاللیلویا۔ تو یہ ہے شکر گزاری، یہ ہے ریزوریکشن لائف۔ میرے عزیزو، جب ہم کو پتہ ہے کہ یسوع مسیح جو ہے
ہم اس میں زندہ کیے گئے ہیں. یسوع مسیح جو ہے ہم اس کے ساتھ جلائے گئے ہیں. یسوع مسیح کے ساتھ ہم آسمانی مقاموں پہ بٹھائے گئے ہیں. تو جب یہ سب کچھ ہم کو میسر ہے تو کیوں ہم ایمان میں مضبوط نہیں ہوتے؟ اب یہ جو پرانے عہد کے لوگ تھے انہوں نے خدا کو جانا کہ وہ سچا ہے، وہ قادر مطلق ہے، جو اس نے وعدے کیے ہیں وہ پورے کر سکتا ہے. لیکن ہمارے پاس ایک حقیقت ہے. ان کے پاس سایہ تھا لیکن ہمارے پاس حقیقت ہے کہ یسوع مسیح نے اس دنیا میں آ کے ہمارے لیے نہ صرف اس نے محبت کی بلکہ جان دی اور ہم کو ابدی زندگی دی ہے، اور اس نے کثرت کی زندگی دی ہے، اور اس نے ہمارے ساتھ وعدے بھی کیے ہیں. اور میرے عزیزو، کس قدر زیادہ ہم کو دعا میں، شکر گزاری میں، خدا ان میں مضبوط ہونا چاہیے. ہاللیلویہ. اب جو ہم پڑھتے ہیں خدا کے پاک کلام میں کہ یہ جو نیا عہد نامہ ہے، جو نیا عہد ہے، یہ ایک نیا عہد ہے اور بہتر وعدوں پر قائم کیا گیا ہے. بہتر وعدوں پر. اب جب بہتر وعدے ہیں، بڑا عہد ہے اور نیا ہے، اور میرے عزیزو اس میں بے شمار بڑے اور قیمتی وعدے کیے گئے ہیں، تو کیوں ہم ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے؟ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم کو نئی زندگی ملی ہے، ہم کو کثرت کی زندگی ملی ہے، ہم کو ابدی زندگی ملی ہے. جب آپ یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں تو ابدی زندگی اسی وقت شروع ہو جاتی ہے. ہاللیلویہ. کئی دفعہ لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ ہم جب اس دنیا سے جائیں گے اور مریں گے تو آسمان پہ جائیں گے تو یہ ہے وہ ہماری ابدی زندگی ہے. نہیں، جو موت ہے، جب آپ یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں تو آپ کو ہمیشہ کی زندگی مل جاتی ہے. لیکن جو موت ہے یہ ایک دروازہ ہے جس میں ہم روحانی عالم کو دیکھ سکتے ہیں. اور اس لیے بڑا ضروری ہے میرے عزیزو کہ جیسے ابراہم تھا، جیسے دانیل تھا، اور ان کے ساتھ جو وعدے کیے گئے تھے ان سے انہوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا، تو ہم جو یسوع مسیح میں ہیں ہمیں کس قدر زیادہ بہتر ایک خداوند کے جلال والی زندگی گزارنی چاہیے. اب جب ہم دانیل کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ کیسے خدا نے اس کو استعمال کیا کہ شیروں کے منہ بند کر دیے گئے، کیسے اس نے خوابوں کی تعبیریں کی، کیسے جو صدرک مسک عبدالنجو تھے وہ آگ کی بھٹی میں ڈالے گئے اور اپنے ایمان کی بدولت وہاں پہ کلام جو تھا وہ خود مجسم ہو کے آ گیا اور اس نے ان کو بچایا. اب یہاں پہ جو ابراہم تھا اس کے بارے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ میڈیکلی ٹوٹلی یہ نا امیدی کی بات تھی کہ اس کے اولاد ہوتی، لیکن اس نے خدا پہ ایمان رکھا، اس نے شکر گزاری کی اور اس کے وہ اپنے ایمان میں مضبوط سے مضبوط تر ہوتا گیا. ہاللیلویہ. تو میرے عزیزو، ہم نے جاننا ہے، پرکھنا ہے اپنے آپ کو کہ ہم یسوع مسیح میں کیا ہیں، اور یہ نہیں کہ جیسے یہ یہودی اپنے مخصوص دنوں کو مناتے تھے ہم بھی کرسمس کو، ایسٹر کو منائیں، بلکہ اس کی اہمیت کو، حقیقت کو جانیں کہ اس کا مقصد کیا ہے. ہم ایک بھرپور آسمانی زندگی زمین پر گزار سکتے ہیں.